बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर वो अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके और उनका ये दौरा जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसमें जो अहम तरीन मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे उस पर भी बात की जाएगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा ये चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन हो, हर एक को उसके हक़ दिए जाएं और एहतराम लाजिम है। और पाकिस्तान ने इसी हवाले से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, पाकिस्तान ने वो चीज़ें बर्दाश्त की जो इसके हिस्से में नहीं आनी चाहिए थीं। मौसमियाती तब्दीली से लेके और ये जो अफरीत था, अज़दहा था, जो हमारे बच्चों को, हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, बुज़ुर्गों को और हमारे फ़ौजी जवानों को निगल रहा था, उसको कंट्रोल किया गया। और पाकिस्तान की अफवाज मुस्तैद हैं, फ़ाल हैं और चाको चौबंद हैं। इस हवाले से भी ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इसके साथ साथ बात करेंगे। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है, तो वो क़ुव्वतें, वो ताकतें जो जानवरों के हुकूक के नाम पे भी सड़कों पे निकल आती हैं, वो कश्मीर के अंदर, वो फ़लस्तीन के अंदर और दीगर जो ममालिक हैं या इलाके हैं, वहाँ पे इंसानी हुकूक के हवाले से क्यों खामोश हैं, ज़बानें क्यों गंग होकर रह जाती हैं और ख़ामोश होकर रह जाती हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि हर मुल्क को अपने दिफा के हवाले से, अपनी मईशत, अपनी सियासत, उसके हवाले से फ़ैसले करने का ख़ुद इख्तियार होता है और पाकिस्तान को भी यही है। लिहाजा पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत से लेके मईशत तक और अमन व अमान के क़याम तक जो फ़ैसले रियासत करेगी वो हर एक को तस्लीम करना होंगे। उसमें खा किसी भी मुल्क से कोई गैर मुल्की और गैर कानूनी हो, ना उसको यहाँ की सियासत में हिस्सा लेने का कोई हक़ है, ना मुलव्वस होने का हक़ है। और अगर इसी एतबार से बात करें तो हमें निगाह रखना होगी कि जो हमारी रियासत के फ़ैसलों को हदफ़ तनकीद बनाते हैं या हरफ़ तनकीद भेजते हैं, उनके हवाले से भी हमें आँखें खोलना होगी। और बक़ौल शायर कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को, ऐसे वतन फरोश को मर जाना चाहिए। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अक़वामी अमूर के माहिर, दिफाई अमूर हों और स्ट्रेटजिक मामलात हों, उस पर गहरी निगाह रखते हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया सैयद आपके आने का। इनके साथ सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और तमाम तर बैनुल अक़वामी अमूर हों, इंटरनली मामलात हों, उस पर गहरी निगाह रखते हैं जनाब मतीन हैदर। बहुत शुक्रिया मतीन साहब आपके आने का। और हमने ये देखा कि मईशत हो, सियासत हो, बैनुल अक़वामी अमूर हों, उस पर भी गहरी निगाह रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब रिज़वानुर रहमान रज़ी। रज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त देने का। सैयदी, कितना अहम तो है, लेकिन पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है उस हवाले से, उस एतबार से आज हमारे सिपा सलार का दौरा अमरीका, उसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस आ सकती हैं और कितना अहम है ये? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि देखें, चूँकि ये जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहला दौरा अमेरिका है। आप जानते हैं कि इससे पहले तकरीबन 1 साल उनको हो चुका है मौजूदा पाक अफवाज की कमान संभाले हुए, और इस दौरान इन्होंने तकरीबन 11 ममालिक के गैर मुल्की दौरे किए हैं और तकरीबन 17 ममालिक के वफूद जो हैं वो उनसे वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मामलात पे बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 4 एतबार से ये दौरा बहुत अहम है। दाखिली सलामती के हवाले से, इलाक़ाई सलामती के हवाले से, आलमी अमन के हवाले से, और साथ ही साथ पाक अमरीका दिफाई ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो मुल्क दुश्मन अनासर जो कि ये कोशिश कर रहे थे कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात को मख्तर किया जाए, मुतासर किया जाए, ख़राब किया जाए, और एक गैर मोहतात और गैर ज़िम्मेदाराना बयानिया मुरतब किया गया 2022 के अवाइल में, जबकि आपको याद होगा कि एक इक़्तिदार की तब्दीली को अमरीकी साजिश से ताबीर किया गया। तो वो एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और गैर मोहतात बयानिया था। और ये दौरा इस बात का सबूत है कि उन तमाम मुल्क दुश्मन अनासर की जो कोशिशें हैं, जो कि सियासत के गाब में पाकिस्तान की खारजा और कौमी सलामती के मफादात को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। पहली बात। अब मैं आता हूँ मुख्तसरन अगर वो मुमकिना उमूर जो कि इस मौके पे पाक अमरीका
کے حکام کے درمیان ڈسکس ہو سکتے ہیں وہ میں بریفلی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ امریکہ کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، جس کی بڑی سگنیفیکنس ہے ایشیا پیسفک کے فیوچر سیکیورٹی انوائرمنٹ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس میں کچھ تشویش موجود ہے، اور اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکی حکام سے شیئر کی جائے گی کہ جو ہمارے اس حوالے سے کنسرنز ہیں۔ دوسرا معاملہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ریجنل سیکیورٹی کا ہے، اور ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی وہ امریکہ پہ زور دیں گے کہ اس خطے میں جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن اور ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی یعنی کہ تصویراتی جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرنے میں امریکا اپنا رول ادا کرے، اور بھارت کو جو اسٹریٹجک کوآپریشن کی گاب میں بہت زیادہ ایکسیپشنل ایکسیس اور ہائی ٹیک ویپن سسٹم دیے جا رہے ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اس خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور امن کو مینٹین کرنے کی کوششوں پہ۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو جو بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ پاک چین تعلقات اور دوستی کی نوعیت کے حوالے سے بھی جو امریکہ کو خدشات ہیں وہ بھی ان کو دور کرنے کا موقع میسر آئے گا کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس خطے میں امن کے حوالے سے ہے، اور اس کا مقصد کسی تیسرے ملک کے خلاف یا اس کے مفادات کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ یہ بھی تصویراتی اعتبار سے ایک اہم موضوع ہے۔ چوتھا پہلو آپ جانتے ہیں کہ اب بدقسمتی سے ہمارا مغربی ہمسایہ افغانستان، وہاں دوبارہ سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اپنا سر اٹھا رہی ہیں، اور وہ اب بتدریج اس خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی امریکہ اور پاکستان میں ایک ایریا آف کنورجنس ہے جس میں دونوں کے کنسرنز اور جو تشویش ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے مزید فیوچر میں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کوآپریشن کے حوالے سے، خصوصاً ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن اور کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے انفارمیشن شیئرنگ کے حوالے سے بات ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان امریکہ کا جو بائیلیٹرل اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے وہ کافی عرصے سے اس کا پروسیس منقطع ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آرمی چیف زور دیں گے کہ اس پروسیس کو ریوائیو کیا جائے تاکہ بائیلیٹرل اور اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کو تمام ڈومینز میں آگے کنسٹرکٹیولی آگے بڑھایا جا سکے۔ اور آخری پہلو جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کی جوائنٹ ایکسرسائزز، ٹریننگ اور انٹرآپریبلٹی کے حوالے سے ہے، اور دفاعی تعاون کا جو پروسیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے اس کو بھی تقویت ملے گی اور اس میں مزید پیش رفت ہوگی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ وہ جو ہے ان کو ہمارے آرمی چیف کو یہ موقع بھی میسر آئے گا کہ وہ ہمارے مشرقی ہمسائے بھارت کے حوالے سے بھی امریکہ کو وارن کریں گے کہ وہ بھارت کی جو چائنا کے خلاف سیکیورٹی کمٹمنٹ ہے اس کو اوور اسٹیمیٹ نہ کرے، اور اس کی جو غیر ذمہ دارانہ اسٹریٹجک بیہیویئر ہے، خصوصاً آپ دیکھیں کہ برطانیہ، کینیڈا اور حال ہی میں امریکہ میں را کے ذریعے سے اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کی جو کوششیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریمائنڈ کرائیں گے کہ اس غیر ذمہ دارانہ اسٹریٹجک بیہیویئر کو امریکہ اپنے خود قومی مفاد میں سمجھتا ہوں اگنور کرنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ متین حیدر صاحب بڑا تفصیلی سید محمد علی صاحب نے بات کی، لیکن میں ادھر ہی آ جاتا ہوں کہ خود امریکہ کے اندر اگر ہندوستان یہ کر رہا ہے اس اعتبار سے بھی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان کے حوالے سے بھی اب بہت ساری آوازیں اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور درون خانہ بھی ہمیں وہ آوازیں آتی ہیں جو پاکستان کی بہرحال خدمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بلکہ افسوسناک ہے۔ اس ساری صورتحال میں آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جواد فیضی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید محمد علی صاحب نے بڑے جامع انداز میں آرمی چیف کے اس دورے کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور ایک ایشو یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ریپیٹریشن آف اللیگل افغان سٹیزنز فرام پاکستان، ان کے اوپر امریکہ کی بڑی تشویش ہے۔ تو یقینی طور پہ ایک جامع ایجنڈا بنایا گیا جو آرمی چیف کی بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے امریکی حکام کے ساتھ۔ دونوں امریکی حکام ہیں جو دفاع سے متعلق بھی ہیں اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیشلز ہیں۔ ابھی ان کی تفصیلات بتائی نہیں گئی، لیکن یقینی طور پہ پینٹاگون کا وزٹ کریں گے، اپنے جو ہم منصب ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، اور انہی کے یہ نقطے کو، ڈاکٹر محمد علی صاحب کے نقطے کو، یہ جو پاکستان امریکہ کا جو ڈیفنس ڈائلاگ ہے
وہ ریسٹرکچر ہوگا, اب پراپر چیزیں ڈسکس ہوں گی, اور پاکستان اور امریکہ کا بڑا ایک طویل المدتی دفاع کا سلامتی میں تعاون سے متعلق پروگرام ہے. افغانستان میں 18-19 برس جو بین الاقوامی انٹرنیشنل وار اگینسٹ ٹیررزم رہی ہے, اس میں پاکستان کا بڑا اسٹریٹجک تعاون تھا. تو اب اگرچہ کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان وہ ابھی تھامس ویسٹ صاحب ابھی پاکستان کا دورہ مکمل کر کے گئے, اس دورے کے دوران بھی پاکستان اور امریکہ کے حکام نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پرسپیکٹو شیئر کیا ریجنل سیکیورٹی پرٹیکولرلی, خصوصاً افغانستان کے اوپر, جہاں پر اس وقت کم و بیش 23 سے زائد بین الاقوامی دہشت گرد کی تنظیمیں وہاں پہ اپنے پنجے گاڑ چکی ہیں, اور سب سے زیادہ جو تنظیمیں وہ پاکستان کو نشانہ بنا رہی ہیں. تو یقینی طور پہ آرمی چیف کا جو وزٹ ہے, اس وزٹ کے دوران وہ نیشنل سیکیورٹی کے اعلیٰ حکام سے ملیں گے, پینٹاگون کے سینئر حکام سے ملیں گے, کچھ تھنک ٹینکس کے لوگوں سے بھی انٹریکشن ایکسپیکٹڈ ہے. اور بالکل صحیح کہا سید محمد علی صاحب نے, جو سائفر کے کانٹیکس میں جس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بگاڑا گیا, ڈاؤن کیا گیا, اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا. اب اس کے بعد کوشش کی گئی کہ پولیٹیکل لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ تعلقات میں بہتری لائی جائے, اور وہ کوششیں بھی بارآور ثابت ہوئیں. پچھلی گورنمنٹ میں سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے متعدد دورے کیے, اور اس دوران بھی جب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے مختلف ریجنل فورمز پہ خطاب کیا, پارٹیسپیشن کی, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وہ تشریف لے گئے, سائیڈ لائنز پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی اعلیٰ امریکی حکام کے ساتھ. لیکن آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پہلا فل فلیج آفیشیل ایکسکلوسیو وزٹ یونائٹڈ اسٹیٹس, جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ پاکستان کو ایکسٹرا آرڈنری اہمیت دیتا ہے, پرٹیکولرلی دفاع, سلامتی. نہ صرف دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں بات چیت ہوگی بلکہ تمام پہلو کور ہوں گے, اور جو پاکستان کے بارے میں کچھ تحفظات تھے, مس انڈرسٹینڈنگز تھی, غلط فہمیاں تھی, چاہے وہ سائفر کا ایشو ہو, چاہے وہ انلیگل افغان سٹیزنز ہوں, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ پاک چین تعلقات ہوں, اور جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا انڈو پیسیفک جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر پاکستان کے کنسرن, یہ وہ تمام تر چیزیں جن پر کھل کے بات چیت ہوگی. اور توقع کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاک امریکہ سیکیورٹی اور دفاع کے تعاون سے متعلق جو ٹریک ہے, جو سمت ہے, جو روڈ میپ ہے, وہ بالکل کلیئر ہوگا. اور آرمی چیف یقینی طور پہ جو پاکستان کے کنسرنز ہیں, خطے میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال, بھارت کے جو اس وقت معاندانہ عزائم ہے, جو بگڑتی ہوئی صورتحال مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے, یوکرین کی وار پہ بات ہوگی, غزہ کی سچویشن پہ بات ہوگی, تو تفصیل سے پاکستان کا نقطہ نظر تمام ایشوز کے اوپر, اور خاص طور پہ جو ہندوستان کی اب جو مکروہ اور بھیانک دہشت گردی پہ مبنی چہرہ بے نقاب ہوا ہے, اس نقطے پہ میں اختتام کروں گا. یہ پاکستان کے پاس ایک بہترین اپرچونٹی ہے ٹو ایکسپوز انڈینز. پہلے یہی امریکن اور ویسٹرن جو پاکستان کی کہانی بیانیے کے اوپر ذرا شد و مت کا اظہار, شکوک و شبہات کا اظہار, اب کہانی کھل گئی ہے, اب کھل کے بات ہوگی. دس از رائٹ ٹائم ٹو ایکسپوز انڈین ٹیررزم, اور انڈین جو ایڈونچرزم ہے, جو آئے روز وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر چھین کے لیں گے, ہم یہ کریں گے. تو یہ تمام تر پکچر آرمی چیف امریکی حکام کے سامنے چل کے وہ زیر بحث لاتے ہیں. رضوان رضی صاحب, سائفر سے معاملہ, تعلقات کی خرابی, اور پھر ہندوستان کا ملوث ہونا دیگر ممالک کے اندر قتل و غارت گری تک, اس حوالے سے دورہ کیسا ہے یہ؟ دیکھیے, اس دورے کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. اگرچہ متین حیدر اور سید محمد علی کے بعد بولنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ دونوں اس شعبے کے ماہرین مانے جاتے ہیں, اور میں جو ہوں وہ ایک جرنلسٹ ہوں جو کہ ان کے فٹ سٹیپ میں چلنے کی کوشش کروں گا. امریکہ جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. متین حیدر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا بڑا قد کاٹ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کو رکھے, یہ ہمیشہ ہم خاکساروں پہ نظر عنایت رکھتے ہیں. دیکھیے, امریکہ جو ہے وہ ہم سے چیزیں خریدنے میں سب سے بڑا ملک ہے. اگر آپ بائر کی بات کریں تو وہ امپورٹس کو اس کی میجر ایکسپورٹس کے اندر شمار ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایف ڈی آئی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بیشتر سالوں میں جو امریکن ایف ڈی آئی ہے وہ ٹاپ کرتی رہی ہے پاکستان کے اندر, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ اس کی اکنامک امپورٹنس ہے پاکستان کے حوالے سے. جتنے بھی ہائی ٹیک ویپنریز ہیں اب تک, اب پچھلے 4-5 سال اگر ہم نکال دیں
तो वो सारे हमारे अमेरिका से ही मिले से। और ये जो दौरा है ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल दौरा है। इसके अंदर एक तो देखिए एक मशरकी बॉर्डर का हवाला है कि 25,000 के करीब जो अमानतन लोग अमेरिकन ने हमारे पास रखवाए थे, जो उनके साथ अफगानिस्तान में मिलके काम करते रहे हैं, उनको अमेरिकन ने लेके जाना है उनकी स्कैनिंग के बाद, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद। दूसरा, इंडियन जो थे उनको काफी ज्यादा यकीन था कि हम जो अपना इकोनॉमिक वजन है उसके नीचे आ जाएंगे और उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हम उससे तो कर गए सर्वाइव, हम श्रीलंका नहीं बन सके। फिर मैं कहूंगा कि एक पार्टी की बहुत ज्यादा ख्वाहिशात के बावजूद हम श्रीलंका नहीं बन सके। हमने तमाम पेमेंट्स वक्त पे की हैं अपने उनको जो भी हमारे कर्ज खात है उनको हमने तमाम अदायगियां की हैं, तो वो हम सर्वाइव कर गए हैं। अब थोड़ा सा ना हल्का फुल्का उन्होंने मशरकी बॉर्डर भी हमारा खटखटाना शुरू किया है। और उस सूरत में कि जब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, एन जो इजरायली मॉडल है, जिस तरह वो फलस्तीनियों की टारगेट किलिंग किया करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर की उन्होंने और भी बहुत सारे ममालिक में की, बएन ही उसी के मुताबिक इस वक्त इंडियन जो हैं वो अपना खालिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं या खालिस्तान के जो हामी हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनकी टारगेट किलिंग करते हैं। तो उन्होंने वहां पे कनाडा के अंदर किए, फिर यहाँ पे एक प्लॉट पकड़ा गया और 2 सफारतकार अरेस्ट हुए हैं। एक उन्होंने चेक रिपब्लिक से पकड़ा है और एक अभी जो है वो एक और जगह से। तो 2 इंडियन सफारतकार पकड़े अमेरिकन ने और एक तो रिपैट्रिएशन करवाई है उन्होंने, दिसंबर के अंदर करवा रहे हैं वो चेक रिपब्लिक से। तो मेरा मतलब है कि ऐसी सूरत के अंदर ये बेहतरीन वक्त है कि हम ये बताएं कि जनाब इसी तरह ये पाकिस्तान में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हिजरत करके पाकिस्तान आ चुके हैं उनकी भी टारगेट किलिंग करते हुए पाए गए हैं ये जो इंडियन एजेंसीज हैं। तो ये अहम मौका है, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, खासतौर पर रीजन के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो और जो फलस्तीन की सूरत हाल है उसके हवाले से। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लूँगा और वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो बताते हैं कि वो जो हमारे यहाँ गैर कानूनी हैं उनकी हिमायत लेना और फिर अपनी ही स्टेट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना या जहन साजी करना वो किस कदर भयानक है। और इंसानी हुकूक़ के हवाले से आज चूँकि आलमी दिन है उसके हवाले से ख़ुद वो जो सेकुलर हिंदुस्तान उसका जो मकरू चेहरा मज़ीद भयानक अंदाज में सामने आ रहा है। वहाँ क्या सूरत हाल है, दीगर अक़लियतों की मुसलमानों के अलावा वहाँ क्या है, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है। तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूँ जवाद फैज़ी, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। वक्फे से पहले ये बात हो रही थी कि हमारे सिपा सालार उनका दौरा अमरीका, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जब इलाकाई मामलात, बैनुल-अक़वामी अमन और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो पाकिस्तान की सरहदों की किस तरह ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और किस तरह कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और इसके साथ साथ वो गैर कानूनी तारकीन वतन
जिनको हमने कहा था आ जाओ बैठ जाओ साहिबान ले लो खा लो पी लो, लेकिन वो अगर हमारे ही ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे कि ना हमारे जवान महफूज होंगे, ना हमारे बच्चे महफूज होंगे, ना बुज़ुर्ग महफूज होंगे, तो फिर हमें ये पूरा हक़ और इख्तियार है कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि बस पाकिस्तान के फ़ैसले फिर पाकिस्तान ही करेगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, इंसानी हुकूक और फिर गैर कानूनी तारकीन वतन का नाम लेके हमें डराने की कोशिश की, इंसानी हुकूक के लिए हम कोई गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन ख़ुद वो ममालिक जहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, जहाँ पे मामलात हो रहे हैं, और वो जो ममालिक हैं वो जो अपनी मईशत को भी बड़ा बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो किसी भी कानून को ख़ातर में नहीं लाते, इन हालात में क्या हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि इंसानी हुकूक के मामलात हों या हमारे दरूनी मामलात हों? देखिए, इंसानी हुकूक का मामला अमूमी तौर पे इतनी अहमियत उसको नहीं दी जाती जिसका वो मुतकाज़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ आज चूँकि आलमी दिन भी मनाया जा रहा है इंसानी हुकूक के हवाले से, और आज यूएन का जो एक चार्टर था ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो पास किया गया था, तो एक बहुत तारीख़ी दिन है आज। मैं समझता हूँ 4 एतबार से ह्यूमन राइट्स का मामला आज बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। पहली बात तो ये है कि देखें, जो पूरा आलमी निज़ाम है जो कि पहली और उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुरतब किया गया, उसकी जो बुनियादी असास है वो इंसानी हुकूक का निज़ाम है, जिसका एक कानूनी पहलू है इंटरनेशनल लॉज़ के हवाले से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है जो कि यूएन चार्टर के हवाले से, और तीसरा कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मीडिया जो कि इनकी जो वायलेशंस हैं उनको एक्सपोज भी करता है और आलमी राय आमा और आलमी फ़ैसला साजी के ऊपर भी तवज्जो दिलाने और असरअंदाज होने की कोशिश करता है। तो पूरी दुनिया का जो निज़ाम है 193 रियासतों के माबैन, वो आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक के ऊपर मबनी है। ये इसका पहला पहलू है। लेकिन दूसरा जो थोड़ा सा तकलीफ़देह पहलू है वो ये है कि यही आलमी इदारे और आलमी ताकतें बदकिस्मती से इन आलमी क़वानीन के निफाज और इम्प्लीमेंटेशन में कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर कई ममालिक के अंदर नाकाम नज़र आती हैं, जिसकी वजह से इस निज़ाम की क्रेडिबिलिटी और इफ़ेक्टिवनेस के हवाले से बहुत अहम सवाल जन्म लेते हैं। तीसरा पहलू जो है वो थोड़ा सा दिलचस्प है, और वो ये है कि बाज़ औक़ात बाज़ ममालिक अपने मफादात के लिए, शॉर्ट टर्म मफादात के लिए इन इंटरनेशनल कानून की जो ज़िम्मेदारियां हैं उससे पहलू तही के लिए एक बयानिया मुरतब करते हैं और उसके लिए इंसानी हुकूक के बयानिए का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उन इल्लीगल लोगों की जो कि पाकिस्तान में मुकीम हैं और पाकिस्तान का एक ज़िम्मेदाराना, बरवक्त और जामिया पॉलिसी हिकमत अमली को तश्कील दे के जो गैर मुल्की, गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं उनको अपने मुल्क वापस रवाना बाइज़्ज़त और बाज़ाब्ता तौर पे करने का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ एक गैर ज़िम्मेदाराना और गैर ज़रूरी बयानिया मुरतब करने की जो कोशिश की जा रही है उसको समझना और अपने नाज़रीन को समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये समझें कि पाकिस्तान की कौमी सलामती का ये अहम तरीन तकाज़ा है कि तमाम गैर मुल्की जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं वो अपने मुल्कों को जाएँ, और अगर वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान की सहूलियात और मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो किसी भी और मुल्क के शहरी की तरह वो बाज़ाब्ता वीज़ा रजीम और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस के ज़रिए आए। ये उसका तीसरा पहलू है। और चौथा पहलू बहुत मुख्तसरन मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो मैं समझता हूँ कुछ ऐसी सियासी जमातें और ऐसे वीलॉगर्स भी हैं जो कि इंसानी हुकूक का सहारा लेके मुल्क दुश्मन बयानिए और साजिशों को आगे बढ़ाने की कोशिशें करते हैं। ये भी एक बहुत अहम पहलू है जिसको इग्नोर किया जाता है। और जब मुल्की क़वानीन के ज़रिए से उनकी मुल्क दुश्मन साजिशें और उस फेक नैरेटिव को जब चैलेंज किया जाता है, उनको इम्प्लीकेट किया जाता है या उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने की कोशिश की जाती है तो फिर वो ह्यूमन राइट्स का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चौथा पहलू है ये भी एक कम्प्रीहेंसिव और हकीकत पसंदाना अंदाज में ह्यूमन राइट्स के इशू को समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स का मकसद तमाम शहरियों के हुकूक को बाइज़्ज़त और बाज़ाब्ता एतबार से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का एक निज़ाम तो है, लेकिन इसका कोई रियासत
چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ کوئی ایسی سیاسی جماعت کے کارکن ہوں جو دیگر ممالک میں موجود ہوں اور پاکستان کے سیاسی نظام کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، تو ان کے حوالے سے انسانی حقوق ان کو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، پاکستان کے قومی سلامتی اور پاکستان کی یونٹی اور اسٹیبلٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ متین حیدر صاحب، اسی طرح ہی کہ جب ہندوستان کا مکروہ چہرہ دیکھتے ہیں تو اب تو بات پھیل گئی نا، ہم نے پہلے بھی یہ گفتگو کی ہے، لیکن دوسری جانب جب ہم آئین قانون، میں خود تورخم بارڈر سے بھی ہو کے آیا، گیٹ سے بھی ہو کے آیا، اور وہاں انہیں کھانے پیش کیے جا رہے ہیں، پھول پیش کیے جا رہے ہیں، عزت احترام سے بھیجا جا رہا ہے، اور شہری بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ادارے بھی کر رہے ہیں، ہمارے جوان بھی کھڑے ہو کے ان کو سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لیکن میں آپ کی جانب بعد میں آؤں گا، ہم نے رابطہ کیا ہے اور بڑے مشکور و ممنون ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جناب منیر اکرم ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ہم انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہے ہیں، پھر ہم آپ کی گفتگو بھی جو بڑے اہم پلیٹ فارم سے اس پہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے مل کے پورا چارٹر تیار کیا، لیکن آج ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہندوستان پیچھے نہیں ہٹ رہا ظلم کرنے سے اقلیتوں پہ، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ، پھر اسرائیل فلسطین معاملہ، اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنہوں نے قوانین بنائے ہیں وہ خود بعض دفعہ رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے حضور اس پہ؟ جی آپ اگر تاریخ دیکھیں تو جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے تو تاریخ میں انہوں نے کیا برتاؤ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو قانون بناتا ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یا یہ کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وہ ان قانونوں کی خلاف ورزی جنہوں نے قانون لکھے ہیں انہوں نے سب میں زیادہ اس کی خلاف ورزی کی ہے، تاریخ میں آپ دیکھ لیں۔ جی 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 اچھا جی فرمائیے گا پلیز فرمائیے۔ نہیں میں کہتا ہوں تو اس وقت ہمیں اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی خلاف ورزی اسرائیل کے حق میں اور دوسرے جو ظلم جنہوں نے کیا ہے ان کے حق میں بہت واقع ہیں اس قسم کے۔ منیر اکرم صاحب، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا مکروہ چہرہ بھی نظر آتا ہے، پھر اسرائیل کا بھی ذکر آیا، دوسری جانب جب ہم اپنی ریاست کو دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جو بھی ہے، جس بھی ملک سے تعلق ہے غیر قانونی کا، اس کو جانا ہوگا، تب بھی پھر انسانی حقوق کے ایسے دعوے سامنے آ جاتے ہیں اور درون خانہ اور اندرونی طور پہ بھی لوگ اس کو ہوا دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے سر؟ یہ دیکھیں، جہاں جب تک یعنی کہ ہماری اسٹریٹجی تو بہت کلیئر ہے اور ہونی چاہیے، اور ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کو ہم نے سامنے رکھ کر اور پالیسی بنانی ہے۔ اس قسم کی مشکلات آپ کے دشمن تو آپ کے سامنے پیش کریں گے ہر وقت، اور آپ نے ان کو جو مشکلات آتی ہیں آپ کے سامنے ان کو نپٹنا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے بھی پالیسیز ہوتی ہیں، ٹیکٹکس ہوتی ہیں، پر ہماری جو اسٹریٹجی ہے اور جو ہماری نیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ بدلتی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی انٹرسٹ میں آگے بڑھنا ہے، اور جہاں بھی مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کو ہم نے نپٹنا ہے، ان کو اوور کم کرنا ہے۔ آئی تھنک وہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے سامنے۔ منیر اکرم صاحب، ان حالات میں جب بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، پھر ریجنل سطح پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کا ہم نے ذکر پہلے کیا، ان حالات میں چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ امریکہ، اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں آپ، اور کس قدر اس کی اہمیت بڑھ جانی چاہیے حالات کے تناظر میں؟ دیکھیں، امریکہ تو بہت سب میں بڑی طاقت ہے، اس کے ساتھ ہر ملک کو تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے،
اور جہاں تک اچھے تعلقات ہوں وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے. تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا اپرچونٹیز کیا ہیں, رکاوٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں. صحیح. تو اس کے تحت ہماری نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا وہ ہر طبقے پہ ہم نے کرنا ہے. تو آرمی چیف کا وہاں جانا بھی بہت اہم ہے اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہتر نکلے گا ہمارے. میں آخر میں ضرور یہ چاہوں گا منیر اکرم صاحب, آپ کے وقت کا بھی شکریہ, لیکن یہ فرمائیے گا کہ خود جب ہم دیکھ رہے ہیں کینیڈا کے اندر, قطر کے اندر اور پھر امریکہ کے اندر ہندوستانی ایجنسیوں کی طرف سے قتل کے منصوبے اور قتل کر گزرنا اور جاسوسیاں کرنا, اس کے بعد بھی ان ممالک کو اس حوالے سے کوئی جوں رینگے گی ان کے کانوں پہ کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں, جہاں تک کہ ان کی جو پبلک اوپینین ہے اس میں تو ہندوستان نے جو کیا ہے اس کے خلاف کافی ایک اوپینین بڑھ گیا ہے اور ہندوستان کی جو صحیح شکل ہے وہ کھل گئی ہے, اس کو ایکسپوز کیا ہوا ہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے اور یہ کس قسم کی حکومت ہے ہندوستان میں. ان کا جو پردہ تھا وہ ہٹ گیا ہے. پر جہاں تک کہ ابھی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, گورنمنٹ کی پالیسیز جو حکومتیں ہیں, جو بڑی طاقتیں ہیں, ان کی پالیسیز پہ کیا امکان ہوگا, امپیکٹ کیا ہوگا, وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. وہ ان کی بھی نیشنل انٹرسٹ ہیں, ہندوستان بڑا ملک ہے, اس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف. تو ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنی انٹرسٹ دیکھنی ہے, ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جہاں تک کہ ہندوستان کا ہے وہ میرے خیال میں اس قسم کی حکومت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے اور اس کا انشاءاللہ پھر پالیسیز پہ امکان ہوگا, امپیکٹ ہوگا آگے جا کر. امپیکٹ ہوگا. بہت شکریہ جناب منیر اکرم کے وقت کا, تھینک یو ویری مچ. متین حیدر صاحب جی ادھر میں جب کال مل گئی بالکل, یہ تو ادھر جانا ضروری تھا. آپ کو یونائٹڈ نیشن سے جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں ان کا نقطہ نظر مل جائے اور ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے, ایک بڑا نام ہے ڈپلومیسی میں. جی بالکل, جو آپ کا سوال تھا اس میں یقینی طور پہ پہلے بھی ڈاکٹر سید محمد علی صاحب بڑے جامع انداز میں انسانی حقوق کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال چکے ہیں. دیکھیے, اگر کسی قسم کی وائلیشن یہاں پہ انسانی حقوق کی ہوتی تو پاکستان کے اوپر بین الاقوامی واچ ڈاگز ہیں, نگرانی کی جا رہی ہے, ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے, اس کے حوالے سے EU ہیومن رائٹس کی مانیٹرنگ کرتا ہے, کوئی ایسی چیز ہے فوری طور پہ مانیٹر کی جاتی ہے. لیکن یہاں تک جڑاوالا والا انسیڈنٹ کا تعلق ہے, اس کے اوپر جو اسٹیٹ کا رسپانس جتنا مؤثر بر وقت آیا, کوئی آفیشیل یا فرام پرائم منسٹر ٹو پروونشل گورنرز, چیف منسٹرز اینڈ ایٹ دا فیڈرل لیول, ہر بندے نے, ہر پاکستانی ٹاپ آفیشیل نے انکلوڈنگ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے اس کا وزٹ کیا. اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ متین بھائی اس پہ پہلا پروگرام چوتھا ستون ہوا. جی, آپ کا پروگرام تھا, بڑے جامع پروگرام تھا. تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان مائنارٹیز کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے, ان کے حقوق کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے سب سلاری پرچم میں جو سفید پٹی ہے وہ ہمارے جو انتہائی محب وطن ہماری اقلیتیں ہیں ان کی نمائندگی کی وہ عکاسی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ دیکھیے, پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ رانا بھگوان داس صاحب رہ چکے ہیں, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے. اس وقت ہماری تینوں مسلح افواج میں سینئر ترین پوزیشنز پہ ہمارے کرسچنز, ہندو اور سکھس جو ہیں وہ انتہائی اہم اور سینسٹیو ذمہ داریاں جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. ایکچولی انڈیا سے تو بہتر میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ایک ریپبلک ہے جس میں تمام مائنارٹیز ہیں, اور انڈیا کا تو ریکارڈ اس وقت بالکل شیٹر ہو چکا ہے جہاں تک ہیومن رائٹس کا ہے. جس طریقے سے جو منی پور میں جو کچھ ہوا, جس طریقے سے عیسائیوں کی رہائش گاہیں, عبادت گاہیں, کاروبار, جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی گئی, لیکن اس کے باوجود جو ہے جب ویسٹ سے انڈیا میں ریلیجس فریڈم کے اوپر رپورٹس آتی ہیں تو اس کو تھوڑا سا
کور کر دیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے اعتبار سے اس ٹیلیسکوپ سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کا ورسٹ ریکارڈ ہے, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو, چاہے وہ بھارتی پنجاب کے اندر سکھوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو, خالستان کے اوپر آپ نے دیکھا, آپ نے خود ہی اپنے مختلف سوالات میں کہ کیسے کینیڈا, امریکہ, قطر, دنیا بھر میں, اور اس سے پہلے ڈس انفو لیب, ای یو نے جس طریقے سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا انڈیا کا ایکسپوز کیا, تو انڈیا کا ہیومن رائٹس ریکارڈ بالکل ٹیریبل ہے. اور اس کے اوپر یقینی طور پہ ایف اے ٹی ایف کی ایک ٹیم آلریڈی انڈیا کا دورہ کر چکی ہے. اب انڈیا از اے فٹ کیس فار ایف اے ٹی ایف کہ اس کو گرے میں نہیں بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. الحمدللہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ انسانی حقوق کا, پاکستان نے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں آئی, چاہے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے وفد آئے, او آئی سی کے وفد آئے, تمام کو لائن آف کنٹرول تک دورے کی اجازت دی گئی. کھل کے دیکھیے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے, اور بلکہ ان کو ایویڈنسز بتائی کہ ہندوستان سے جو جس قسم کی وہاں سے فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں سیولین آبادی وہاں متاثر ہوئی ہے, وہ تمام تر ایویڈنس. اور اس کے ریورس میں انڈیا نے ہر قسم کے وفود کے اوپر مقبوضہ کشمیر میں کیا وزٹ کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, اس طرف ایل او سی کے اس پار G20 کے موقع پر چھپاتے پھر رہے تھے, بالکل G20 کے موقع کے اوپر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا الحمدللہ انسانی حقوق میں ہمارے ہاں ایک انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن بھی ہے, پھر سرکار کا بھی ہے. اور ایک اور بات میں کروں گا کہ اگر کسی قسم کی وائلیشن, یہ چھوٹے موٹے جو کرمنل انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں قرار دیتے, وہ خالصتاً پولیس میٹرز ہوتے ہیں. لیکن جو ڈومیسٹک ہیومن رائٹس ابیوز ہوئی, رضوانہ کیس جو بچی کا آیا, اس کے اوپر بھی حکومت پاکستان کا ایکسلنٹ رسپانس تھا کہ بینگ اے کامن چائلڈ, جس طریقے سے اسٹیٹ نے, گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے, سبوں نے اس کیس کو, میڈیا نے اس کو سپورٹ کیا, ایک بالکل عام گھر کی بچی, لیکن اس کے اوپر یہ واضح کر دیا گیا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ, تمام ریاستی ادارے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے حقوق کوئی جو ہے وہ غصب نہیں کر سکتا. اور پھر جو فیملی تھی وہ بھی بڑی بااثر تھی, ان کو ٹیکن ٹو ٹاسک کیا گیا, مقدمے درج کیے گئے. اسی اعتبار سے میں کہوں گا چاہے سندھ, بلوچستان, پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کسی بھی قسم کا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے فوری طور پہ کارروائی کی جاتی ہے. اتنی بڑی تو کارروائیاں, اس سے بڑی وارداتیں تو خود امریکہ کے اندر ہو جاتی ہیں, وہاں پہ انسانی حقوق کی بیش تحاشا وہاں خلاف ورزی ہیں, یورپ کے اندر ہیں, برطانیہ, جی, تو وہ بالکل. تو الحمدللہ پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اور پاکستان انسانی حقوق کے جتنے کنونشنز ہیں, جتنے اس حوالے سے ٹریٹیز ہیں, ریزولوشنز ہیں, ان سب کی پاسداری بھی کرتا ہے, اور ایک اینول ریویو بھی کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تصدیق کریں گے. جی رضوان رضی صاحب, باتیں سبھی اتنی جاندار کر رہے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ سب کو ہی سنتے چلے جائیں, لیکن حصہ تقسیم کرنا پڑے گا. مجھے رضی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر محمد علی صاحب نے جو بات کہی نا کہ ڈیفرنٹ انہوں نے اس کا کہ یہ بھی ایک رخ ہے, یہ بھی ایک رخ ہے, اس میں ایک رخ آیا سامنے کہ جب ہم اپنے ملک کے لیے قوانین بناتے ہیں, اس کی پاسداری کرتے ہیں, تو پھر ہم پہ انسانی حقوق کا الزام. لیکن جب میڈیا کے لوگ یا ویلاگرز یا یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز, وہ ایک ہی شخصیت میں کئی چیزیں ہم نے دیکھی بھی تھیں, تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ کوئی روکنے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی انسانی حقوق اور آزادی اظہار کا مسئلہ آ گیا ہے, اس کو کیسے ٹیکل کریں گے ہم؟ دیکھیے, پرانے زمانے کے اندر ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کسی جرنلسٹ کو برائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ فزیکلی اس کو پیسے ٹرانسفر کرتے تھے, اور اگر آپ اسے ہائر کرتے ہیں یا اسے آپ ملائن کرنا چاہ رہے ہیں, یا فزیکلی اس کا کوئی ٹریول ایکسپینسز بیئر کر لیتے تھے, یا فزیکلی اس کو کچھ اور کر دیتے تھے. اب تو یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے. آپ نے اسے کہنا ہے کہ بھائی اس موضوع کے اوپر آپ نے ولاگ کرنا ہے, ہم اس ولاگ کو بوٹس کے ذریعے, کمپیوٹرائزڈ رسپانس کے ذریعے ہم اسے 10 لاکھ دکھوا دیں گے, اور اس کے آپ کو $10,000 مل جائیں گے. نہ فزیکلی انٹریکشن ہوا, نہ کچھ ہوا. سسٹم کو آپ اس طرح مینوپولیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو گھر بیٹھے ہوئے وہ اجر مل جاتا ہے, افزانہ مل جاتا ہے. کچھ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے. دیکھیے, جہاں پہ صرف ایک ریاست یعنی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بے گناہ لوگوں کے قتل کی فکر ہے,
وہ 2.5 लाख से क्रॉस कर चुका हो, जहां पे खवातीन की जो अस्मत दरी है उसका फिगर जो है वो 1.25 लाख से क्रॉस कर चुका हो। इस रिकॉर्ड का हामिल मुल्क जो है वो चाहेगा कि वो अपने हमसाये की तरफ किसी भी जालसाजी का इशारा करके और अपनी तरफ से तवज्जो हटा सके। और जैसे कि सैयद साहब ने फरमाया कि उनकी इकोनॉमी का वॉल्यूम इतना बड़ा है और इंटरनेशनल यकीनन प्रायोरिटीज होंगी। आज हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इस सूरत में मना रहे हैं कि 17,000 फलस्तीनी अपने घरों में शहीद किए जा सके और उनमें से 7,500 से ज्यादा बच्चे हैं, इन्फेंट चाइल्ड है। तो मेरा मतलब है कि है ये अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन वो अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए आपके छोटे छोटे इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। आप देखिए कि इस वक्त अगर हम देखें तो जो इसराइल के हमायत के अंदर जितनी कैंपेन चल रही है ह्यूमन राइट्स अब्यूज के हवाले से, इसराइल की मुदाफियत के अंदर, उसकी हमायत के अंदर, वो भारत से चल रही है, हमारे हमसाये से चल रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर वहां पे इंटरनेशनल प्रेशर आया और सरेंडर हो गया तो अगला स्टेप हमारे ऊपर होगा। तो इसलिए ये इसराइल के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये जो कत्लो गारतगरी है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी किस तरह इंडिया का मीडिया उछल के हमलावर हो रहा है और साथ में वो जाते जाते मकबूजा कश्मीर को भी लपेट जाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान रज़ी आपका। सैयद मोहम्मद अली साहब थैंक यू वेरी मच। मतीन हैदर साहब बहुत मशकूर व ममनून हो। यकीनन हमने मिल के सारी साजिशों को उनको ढाना है, उनका मुकाबला करना है और पाकिस्तान के हवाले से किसी कंप्रोमाइज़ का शिकार नहीं होना। ये तय है, रियासत ने यह तय कर रखा है, अब इस पर कोई दगलती गुंजाइश नहीं था। वो कोई इनफरादी हो या इज्तिमाई हो या गिरोहबंदी के तहत हो या जथेबंदियों के तहत हो, अब इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आखिर में मैं जिक्र करना चाहूँगा, वैसे तो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है, लेकिन आज फ्रंटियर पोस्ट के बानी एडिटर जनाब रहमत शाह अफरीदी, उनके इंतकाल की खबर मिली। फिर ताहिर इकराम साहब सीनियर जर्नलिस्ट, उनके इंतकाल के और कुछ दिनों पहले हमारे दोस्त एहसन चौधरी, एहसन प्रेमी, नेशनल प्रेस क्लब में आने जाने वाले, रेडियो में जाने वाले जानते हैं, उनकी भी वफ़ात हुई। अल्लाह ताला तमाम फौत शुदगान की मग़फ़िरत करे और जो है अल्लाह उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे और हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफ़ीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने